إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. اللہ رب العالمین نے انسانیت کو پیدا کیا تو بغیر علم کے پیدا کیا. تمام مخلوقات اللہ نے ان کو ایک مصلحت اور حکمت سے پیدا کیا ہے، جن میں انسان بھی ہے. لیکن انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. انسان کی پیدائش اس حال میں کی گئی ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا. وہ اپنے ماضی کو نہیں جانتا کہاں سے آیا، وہ اپنی موجودہ حالت کو نہیں جانتا کہ واقعی اس کا کیا حال ہے، اور وہ اپنی آنے والی زندگی، بچپن کے بعد جوانی، بڑھاپا، موت اور اس کے بعد کی تمام چیزیں اس کو نہیں جانتا تھا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تم کو اس حال میں نکالا کہ تم نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، کچھ معلوم نہیں تھا تم کو. وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون. تو اس نے تم کو سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، سوچنے کی طاقت دی تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ. اس نے دیکھنے کی طاقت دی تاکہ زمین و آسمان میں دیکھ کر ایک انسان اپنے پیدا کرنے والے کی قدرت اور حکمت اور عظمت کو پہچانے. اس نے انسان کو سننے کی طاقت دی تاکہ جب اللہ کی طرف سے سچائی کا پیغام لانے والا اس کے سامنے اللہ کی بات رکھے تو وہ اپنے کانوں سے اس کو دھیان لگا کے سنے. اس نے انسان کو دل دیا جس سے وہ سوچے سمجھے، لیکن سمجھے آسمان و زمین کی مخلوقات میں غور کر کے، اللہ کی بات میں غور کر کے، پھر اس سے اپنی زندگی کا مقصد اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں سوچے. جس چیز کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو کیسے پورا کرے، یہ سوچنے کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا ہے. انسان کو خود سے معلوم نہیں ہو سکتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ خود سے نہیں جان سکتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا. وہ خود سے جان نہیں سکتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کیسا ہے. وہ خود سے نہیں جان سکتا ہے کہ واقعی دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اور ان رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کتابیں دی. رسولوں نے لوگوں کو سکھایا کہ واقعی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کون سا کام اللہ کو پسند ہے، کون سا کام اللہ کو پسند نہیں ہے. جو کام اللہ کو پسند ہے اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ رسولوں نے سکھایا. لیکن رسول زندگی بھر کے لیے، قیامت تک کے لیے رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے. ان کی زندگی کی ایک مدت تھی، دنیا میں ان کو رہنا تھا اور دنیا سے ان کو جانا تھا. تو رسولوں کے بعد وہ اپنے پیچھے کتاب چھوڑ جاتے تھے.
وہی کتاب جو اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، تاکہ انسانیت رسولوں کے بعد بھی اس کتاب کو پڑھ کر اپنی زندگی کو صحیح کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ ختم کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ اللہ کے سب سے زیادہ عظیم الشان نبی اور رسول بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ خاتم النبیین ہیں۔ آپ تمام نبیوں میں سب سے عظیم الشان نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سارے نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ سب سے آخری نبی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، کہ انہ لا نبی بعدی، انہ لا نبی بعدی، یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی میرے بعد نئی نبوت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل واپس آنے والے ہیں۔ قیامت کے قریب واپس سے وہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور دجال کو قتل کریں گے، لیکن وہ نئے نبی کے طور پر نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی وہی نبوت ہے جو پہلے تھی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو دین سکھایا، اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے بعد آپ نے ایک کتاب چھوڑی، اور اس کتاب کا فہم چھوڑا۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت، میرا طریقہ۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہوں گی، یہ دونوں ساتھ رہیں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ پر پیش کی جائیں، یعنی قیامت تک قرآن بھی باقی رہے گا، اور قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت باقی رہے گی۔ امام حاکم نے اپنی المستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور امام مالک نے اپنی موطا میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہبری کے لیے قرآن و سنت کو لازم رکھا ہے۔ ایک عظیم الشان کتاب ہم کو دی گئی ہے، ایسی کتاب جس کی طرح کوئی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب۔ یہ کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، کسی نے پی ایچ ڈی کیا ہو، کسی نے ایم فل کیا ہو، کسی نے کچھ اور کیا ہو، اس نے کتاب لکھی ہو، نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ جو کلام ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس کلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں بیان کی ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی موضوع سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، عظمت قرآن سے متعلق کچھ باتیں ہم دیکھیں گے، قرآن کی کیا فضیلت ہے، یہ کتنا بڑا کلام ہے۔ اور مسلمان آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان آج اس سے کتنے دور ہیں۔ آج ہم قرآن کی عظمت سے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، بہت چھوٹا ٹکڑا ہے آیت کا، سورہ الانعام آیت نمبر 115۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام سچائی اور عدل کے اعتبار سے کمال کو پا چکا ہے۔ کتنا چھوٹا جملہ ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا،
کہ تیرے رب کے کلام میں 2 صفات ہیں کمال درجے میں. وہ 2 صفات کیا ہیں؟ اس کو یاد رکھیے. کسی غیر مسلم کو آپ کو قرآن کے بارے میں سمجھانا تو کیا بتائیں گے اس کو؟ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم آ کے ہم سے پوچھے بھائی ہم کو ذرا قرآن کے بارے میں بتاؤ، تو مسلمان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خود اس کو کتنا معلوم ہے. کوئی غیر مسلم آ کے پوچھے قرآن کے بارے میں کچھ خاص بات ہم کو بتاؤ، تو مسلمان کے پاس کیا بولنے کے لیے؟ تراویح میں پڑھا جاتا ہے مرنے سے پہلے یاسین، مرنے کے بعد قرآن خوانی، نیا گھر لیے تو بھی قرآن خوانی بس. اور اگر کچھ مصیبت آئے گلے میں لٹکانے کے لیے تعویذ. اور کیا بتا سکتا ہے قرآن کے بارے میں؟ اگر ایک غیر مسلم، ایک انسان ہم سے پوچھے کہ تمہارے نزدیک سب سے بڑی کتاب کون سی ہے، تو ظاہر بات ہے ہر مسلمان جواب میں کہے گا قرآن. اتنی بڑی کتاب بہت بڑی ہے کیا؟ ہاں بہت بڑی ہے. پڑھے کبھی؟ پڑھے؟ کیا ہے اس میں؟ نہیں معلوم. ارے پڑھیں تو کیسے نہیں معلوم؟ وہ عربی میں ہے، ہم کو نہیں سمجھتا. تو عربی زبان اس کا ترجمہ ہے کیا؟ تفسیر ہے اس کی؟ ہے نا. کیوں نہیں پڑھے پھر؟ گمراہ ہو جائیں گے. قرآن اگر سمجھ کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہو جائیں گے. تو پھر کیوں اللہ کی کتاب ہے یہ، اور کیوں اللہ نے ہمارے لیے دیا اس کو گمراہ کرنے کے لیے؟ انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن آیا یا انسانیت کی گمراہی کے لیے؟ اگر کوئی آدمی غیر مسلم کھڑا ہو کے اگر اسٹیج پہ بولے اور نیوز میں وہ آئے کہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب ہے، مسلمان اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے. یہاں دھوم وہاں دھوم، شور شرابہ، پھر کچھ لوگ فتوے بھی دیں گے اس کے اوپر، یہ قرآن کی بے حرمتی اس نے کی ہے. صاحب ٹھیک ہے، اپنی جگہ بات صحیح ہے، کیونکہ قرآن گمراہ کرنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت والی کتاب ہے. لیکن پھر آج مسلمانوں ہی میں سے اگر کوئی مسلمان قرآن کی تفسیر لے کر بیٹھے پڑھنے کے لیے، تو کیا مسلمانوں ہی میں سے کوئی آ کے اس کو نہیں بولتا ہے ارے زیادہ ڈیپ میں مت جا، قرآن سمجھ کے پڑھے گا؟ کیا کر رہا تو؟ کیا کر رہا ہے؟ میں قرآن سمجھ کے پڑھ رہا. گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ زیادہ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھنے کا، یہ عالم علماء کے لیے، اپنے لیے نہیں ہے. اچھا، قرآن میں اللہ نے کہیں کہا کہ یہ صرف عالم علماء کے لیے ہے؟ یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، بلکہ یہ ہر انسان کے لیے ہے. آپ بتائیے سب سے پہلے مسلمان کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اول المسلمین. قرآن میں بھی اللہ نے کہا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. نبی سے کہنے کے لیے کہا اللہ نے. اور آپ نے جب لوگوں کو دعوت دی تو ان کو کیا سناتے تھے؟ ان کو قرآن سناتے تھے، یہ کہانی سناتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آدمی آتا پوچھتا کیا بتاؤ ہم کو تمہاری دعوت کیا ہے، آپ قرآن میں سے جو آیتیں اس کے مناسب ہوتی تھیں وہ آیتیں آپ اس کو پڑھ کے سناتے تھے. وہ مسلمان تھا؟ نہیں. اس کو اسلام میں لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بات پیش کرتے تھے، پھر اس کی سمجھ میں وہ بات آتی تھی. قرآن کی بات اتنی عظیم ہے کہ دل پر اثر کرتی ہے. اس کو بات سمجھ میں آتی تھی، اس کے دل پر اس بات کا اثر ہوتا تھا، وہ مسلمان ہو جاتا تھا. مسلمان ہونا، کفر سے شرک سے نکل کے اسلام میں آنا، یہ ہدایت ہے کہ گمراہی ہے؟ ہدایت ہے. یعنی ایک آدمی جو اسلام کے باہر اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے، وہ آدمی جب قرآن سنتا تھا، قرآن کی بات اس کی سمجھ میں آتی تھی، تو وہ آدمی گمراہی سے نکل کر ہدایت پر آتا تھا. اور آج ایک مسلمان اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا. یہ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ ایک آیت ہے اسی. کیا آیت ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے، سورہ بقرہ میں ہے، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کتنوں کو گمراہ کرتا ہے اور کتنوں کو ہدایت دیتا ہے.
تو اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ کیا ہدایت کا ذکر اللہ نے نہیں کیا ہے؟ گمراہ بھی ہوتا ہے آدمی اور ہدایت بھی ملتی ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا آگے؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسقین کو اس سے گمراہ کرتا ہے، جن کے دلوں ہی میں بگاڑ ہو، وہ غلط نیت کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، قرآن میں عیب نکالنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اس آیت کی شروعات سے آپ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ قرآن میں جب اللہ نے مچھر اور اللہ نے مکھی کی مثال بیان کی ہے تو مشرکین، کفار اور اسلام کے دشمن کہتے کیا اتنی بڑی اللہ کی کتاب اور اس میں مکھی؟ تو اس میں عیب نکالنے کے لیے قرآن کی باتیں لوگوں کے سامنے وہ لوگ بتاتے تھے کہ دیکھو اس میں تو یہ پرابلم ہے۔ تو جس آدمی کے دل ہی میں بگاڑ ہوگا، وہ غلط اینگل سے قرآن کو پڑھے گا تو قرآن تو کیا کسی کی بھی بات وہ سنے وہ غلط ہی جائے گا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کی بات کو غلط نیت سے، غلط اینگل سے دیکھے تو ظاہر بات ہے اس کا غلط مطلب ہی نکلے گا، کیونکہ بہترین سے بہترین بات کا بھی غلط مطلب نکالا جا سکتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہاں وہ آدمی نہیں ہے، یہاں وہ آدمی ہے جو واقعی سچی نیت سے ہدایت کی طلب کے ساتھ قرآن کو پڑھ رہا ہے۔ تو ایسا کہنا کہ قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جائیں گے، قرآن کی بہت بڑی بے حرمتی ہے۔ ہاں غلط ذہن سے بے اصولی کے ساتھ قرآن پڑھے گا، ظاہر بات ہے گمراہ ہو سکتا ہے، وہ تو کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے۔ قرآن تو کیا حدیث کے بارے میں ہو سکتا ہے، عالم صاحب کی بات کے بارے میں ہو سکتا ہے، کسی کی بھی بات آپ غلط ذہن سے سنیں، غلط ہی مطلب آپ لیں گے۔ جیسا چشمہ ویسا رنگ۔ ایک آدمی پہنا ہرا چشمہ، آسمان کو دیکھا بولا آج تو آسمان کیسا دکھ رہا ہے؟ ہرا ہرا دکھ رہا ہے سب۔ پانی بھی دیکھا ہرا، تو ظاہر بات ہے کہ جس رنگ کا چشمہ پہن کر آدمی دنیا کو دیکھے گا، دنیا اسی رنگ میں دکھائی دے گی۔ لیکن ایک آدمی واقعی کھلی آنکھ سے دیکھنا چاہے تو کیا اس کو غلط دکھائی دے گا؟ نہیں۔ تو آج یہ جو کتاب ہے اس کے ساتھ ظلم کرنے والے پرائے نہیں، اپنے بھی ہیں۔ اس کتاب کے ساتھ ظلم کرنے والے پرائے نہیں، اپنے بھی ہیں، اس لیے کہ خود ہم اس کتاب کو پڑھنے والے کتنے ہیں، ہم اس کتاب کو سمجھنے والے کتنے ہیں، اس کتاب کا حق ادا کرنے والے کتنے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہ غیر مسلم آ کے ہم کو پوچھ لے قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے، تو آدمی پوچھے دیکھے گا پہلے مجھ کو ہی پوچھ رہا ہے کسی اور کو پوچھ رہا ہے، اس کو نہیں معلوم۔ ارے قل هو اللہ احد کا مطلب نہیں معلوم، ابھی اللہ الصمد تو آیا نہیں، ابھی لم یلد ولم یولد نہیں آیا، ابھی ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ صورت جو توحید کی نمایاں صورت ہے، اتنی عمدہ بات جس کو سننے کے بعد کئی غیر مسلموں کے دل لرز جاتے ہیں کہ واقعی کتنے کم الفاظ میں کتنی بڑی بات اللہ نے بیان کی، کہ واقعی گاڈ ہو سکتا ہے تو ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ مسلمان کو اس کی خبر نہیں ہے، مسلمان کو اس کی خبر نہیں کہ واقعی اس میں کیا ہے۔ پورا قرآن تو دور کی بات ہے، 30واں پارہ جو مسلمان روزانہ نماز میں پڑھتا ہے، کہیں نہ کہیں سے امام صاحب بھی پڑھتے ہیں، مقتدی بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی نہیں معلوم اس کو کیا کر رہا ہے، قرآن کے ساتھ کیوں نازل کیا اللہ نے، قرآن کو کیوں نازل کیا ہے، یہ کلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان کی ہیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کا کلام صدق اور عدل کے اعتبار سے کمال کو پا گیا ہے۔ دو چیزیں کلام کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ دیکھیے کلام میں ایک تو خبر ہوتی ہے، دوسرے حکم ہوتا ہے۔ آپ کسی سے بات کریں اس میں یا تو خبر ہوتی ہے یا تو مطالبہ ہوتا ہے، یا تو نیوز ہوتی ہے ایسا ایسا ہے، یا اس میں کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہے ایسا ایسا کرو۔ باتوں میں عام طور سے یہی ہوتا ہے، یا تو مطالبہ ہوتا ہے یا تو کیا ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے۔ خبر کے اعتبار سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خبر کیسی ہونا چاہیے، سچی ہونا چاہیے۔
کوئی بھی آدمی آپ کو کوئی بات آ کے بتائے، آپ کیا امید رکھتے ہو؟ جھوٹی بات آ کے بتانا چاہیے؟ نہیں، چاہے بڑی بات ہو یا چھوٹی ہو، وہ بات کیسی ہونا چاہیے؟ سچی ہونا چاہیے۔ اگر سچی نہ ہو تو اس کو آپ جھوٹ، دھوکہ، چیٹنگ کہتے ہو۔ تو آپ کو جو بھی خبر ملے وہ خبر کیسی ہونا چاہیے؟ سچی۔ نمبر 2، آپ کو جو اصول زندگی کا ملے اس اصول میں کیا ہونا چاہیے؟ انصاف ہونا چاہیے۔ جیسے کوئی آپ کو حکم دے دے یہ پہاڑ اٹھا کے ادھر رکھو، آپ بولیں گے پہاڑ اٹھا کے رکھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، رکھنا پڑے گا۔ آپ بولیں گے یہ تو ظلم ہو گیا، ہم نہیں کر سکتے اس کو۔ یا ماں باپ تم کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، قتل کر دو ان کو، دین پہ چلنے میں روکتے ہیں، مار ڈالو ان کو، ارے ایسا کیسا کر سکتے ہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ظلم ہو گیا۔ انسان اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے عدل رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں اپنے کلام کے اعتبار سے بیان کی ہیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ تیرے رب کے کلام میں 2 چیزیں کمال درجے میں پائی جاتی ہیں، ایک سچائی اور دوسرے عدل۔ کہ قرآن کی جو باتیں ہیں وہ 2 قسم کی ہیں، بیسیکلی 2 قسم کی ہیں۔ ایک میں خبریں ہیں اور ایک میں احکام ہیں۔ ایک تو ہیں قرآن کی باتیں کیا ہیں؟ خبریں ہیں۔ خبریں کیسی؟ جنت ہے، جہنم ہے، قبر میں یوں، یہاں پہ یوں، فرشتے، اور پھر قصے، پچھلی قوموں کے قصے ہیں، اس میں قیامت کی خبریں ہیں، آگے کیا ہونے والا کی خبریں ہیں، زمین و آسمان کے اندر کیا ہے اس کی خبریں ہیں، مثالیں ہیں۔ تو ایک تو علم قرآن کا وہ ہے جس میں خبریں ہیں، خبر ہے، خبر کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹمنٹ، نیوز، انفارمیشن، ایک ہے خبریں۔ دوسرے اس میں ہیں احکام، اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنے سے زیادہ کیا اچھا ہے۔ تو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر 2 باتیں بیان کی کہ خبریں جتنی ہیں قرآن میں وہ جھوٹی نہیں، وہ سب کی سب سچی ہیں، اور احکام جتنے قرآن میں ہیں ان تمام احکام میں کہیں بھی ظلم آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے احکام میں کیا ملے گا؟ عدل ملے گا آپ کو۔ آپ دیکھیں آج آدمی ایک بات بول دیتا ہے، وہ بات اس کے علم کی بنیاد پر ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزر جاتا ہے، ایک نیا دور آتا ہے، کچھ دن چلے جاتے ہیں، معلوم پڑتا ہے کہ اس نے جو بات بولا تھا وہ اس میں معلومات اس کی پکی نہیں تھی، یہ بات غلط نکلی۔ جیسے کئی باتیں سائنسدانوں نے کہیں، بعد میں جا کے کچھ نیا معلوم پڑا۔ ہم لوگ جانتے بچپن میں ڈاکٹر کہتا تھا اگر جل گیا تو اس پہ پانی نہیں ڈالنا، اور بخار میں کیا کرنا، اس کو پانی بھیگنا نہیں چاہیے، بہت ساری باتیں اس طرح کی بولتے تھے۔ بعد میں جا کے ڈاکٹر کیا کرتا، اب کیا بولتا ہے، اگر آپ کو اس میں جل جائے کہیں، پہلے کیا کرو، پانی میں ڈالو اس کو۔ وقت کے اعتبار سے پچھلی خبریں کیا ہو گئی؟ چینج ہو گئی۔ کیوں؟ وہ ادھوری معلومات پر تھی، بعد میں جا کے معلومات بڑھی تو معلوم پڑا ایسا نہیں، ایسا ہے۔ ابھی قرآن میں کتنے علوم ہیں، ایسٹرونومی، آسمان میں ستاروں کا علم قرآن میں اس کے بارے میں ہے، اور اس میں سے ایک بھی بات اب تک غلط ثابت نہیں ہوئی۔ اوشنولوجی، سمندر کے اندر کیا ہے، قرآن میں اس کی بھی خبریں ہیں، وہ بھی اب تک غلط کچھ ثابت نہیں ہوا۔ پھر جیولوجی، پہاڑوں کے بارے میں، زمین کے بارے میں، پتھروں کے بارے میں، قرآن میں اس کے بارے میں بھی اشارات موجود ہیں۔ باٹنی، پودوں کے بارے میں، قرآن میں اس میں بھی ہے، قرآن میں اس کا بھی علم ہے۔ زوالوجی، جانوروں کے بارے میں۔ فزیولوجی، انسان کے جسم، گوشت، پٹھے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے پورا اس کے بارے میں۔ اناٹمی، ہڈیوں کے بارے میں، ایمبریولوجی، ماں کے پیٹ میں بچے کے بارے میں۔ آپ کتنے علوم ہیں، قرآن اس کو چھوتا ہے۔ سائیکالوجی، لوگوں کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے، قوموں کے
گفتگو میں اس کی طرف اشارے ملتے ہیں ہم کو. قرآن سارے علوم کو چھوتا ہے. قرآن کے اندر ہسٹری ہے، ماضی کے نبیوں کی تاریخ ہے. ہسٹری کے اعتبار سے بھی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہوئی اب تک. کئی دریافتیں ایسی ہوئیں، علاقے ملے جن کا ذکر قرآن میں تھا، بعد میں جا کے وہ علاقے ملے جو پہلے معلوم نہیں تھے. قرآن میں اشارہ تھا کہ فلاں قوم تھی، ایسا تھا، ایسا تھا. بعد میں جا کے معلوم ہوا کہ وہ قوم جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ بستی ملی ابھی اتنے ہزار سالوں کے بعد میں. قرآن میں ستاروں کے بارے میں ایک بات تھی، اب معلوم پڑی. سمندروں کے بارے میں ایک بات تھی، اب معلوم پڑی. ماں کے پیٹ میں بچے کے بارے میں قرآن میں ایک بات تھی، اب معلوم پڑی، پہلے معلوم نہیں تھا. جو خبریں قرآن میں ہیں وہ خبریں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں اور ان کی اپنی ذات میں، ان کے اپنے اندر، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ جو بات اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ حق ہے، یہ جو دین اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ حق ہے. قرآن کی خبریں صحیح ثابت ہوئی اس زمانے میں بھی، اور آج تک قرآن کی باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. تیرے رب کا کلام سچائی کے اعتبار سے کامل ہے اور عدل کے اعتبار سے کامل ہے. اب بتائیے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، بیوی بچوں کا حق، دوست احباب کا حق، سب کا حق، رشتہ داروں کا حق قرآن میں بتایا گیا ہے. سلوک کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، زندگی میں بھی، مرنے کے بعد میراث کے اعتبار سے بھی. تجارت کرنے کا اصول، لین دین میں کیسا ہونا چاہیے قرآن میں موجود ہے. بزنس کیسے کرنا چاہیے، ڈیلنگز کیسے ہونا چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہر اعتبار سے آپ کو دکھائی دے گا کہ قرآن میں تمام لوگوں کے حقوق بتا دیے گئے، کس کا کتنا حق ہے، کس کا کتنا حق ہے. تجارتوں میں لین دین کے اعتبار سے بیلنس اور انصاف اور عدل کیا ہے، بیوی اور شوہر کے اعتبار سے انصاف اور عدل کیا ہے، ماں باپ اور اولاد کے اعتبار سے انصاف اور عدل کیا ہے، یہاں تک کہ دوست اور دشمن ان کا معاملہ جو ہوتا ہے ان کے اعتبار سے عدل کیا ہے، رشتہ داروں کے اعتبار سے عدل کیا ہے، یہاں تک کہ مسافر اور اجنبی کے اعتبار سے اس کا کیا حق ہے. ہر ایک کا حق برابر بیان کر دیا گیا ہے تاکہ کسی پر بھی ظلم نہ ہو. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن میں سب آتا ہے، اس میں عقیدہ ہے، اس میں قصے ہیں، اس میں مستقبل کی خبریں ہیں، اس میں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کی طرف سے اشارے ہیں تاکہ اس کو دیکھ کے آدمی غور کرے. اس میں مثالیں ہیں، اس میں احکام ہیں، اس میں منہیات ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس میں حقوق ہیں، اس میں تجارت کے اصول ہیں، اس میں جنگ کے اصول ہیں، اس میں عبادت ہے، اس میں اخلاقیات ہے، اس میں زندگی گزارنے کے آداب ہیں، اس کے اندر کس کا کیا مقام ہے، اور اس میں نبی اور رسولوں اور سارے بندوں کے بارے میں وعدے ہیں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قیامت کے قریب اور قیامت کے بعد. اس میں واعظ ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں یاد دہانی ہے، سب قرآن میں ہے. کون پڑھے گا اس کو؟ غیر مسلم پڑھ رہے ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں قرآن کی، مسلمان بول رہا بھائی گمراہ ہوں گے، اور غیر مسلم پڑھ کے ہدایت پا رہا ہے اور مسلمان طاقوں میں سجایا جاتا ہوں. قرآن کو رکھا ہے اوپر، یہیں رہنا، ہلنا نہیں یہاں سے. ہم اگلے رمضان کو پڑھیں گے، اتاریں گے، دھول جھاڑیں گے اس کی، اور اس کے بعد اس کو پڑھیں گے. کتنا پڑھ رہا مسلمان اس کو؟ قرآن کی عظمت مسلمان کو معلوم رہے. یہ وہ کلام ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. یہ وہ کلام ہے جو اندھی آنکھوں کو روشنی دیتا ہے بصیرت کی. یہ وہ کلام ہے جو انسان کو اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لاتا ہے. یہ وہ کلام ہے جو سخت دلوں کو نرم کرتا ہے. یہ وہ کلام ہے کہ زندگی میں جس کی ہو اس کو ایسا نور مل گیا کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا.
ایسی عمدہ کتاب ملنے کے بعد ایک آدمی کا اس کی ناقدری کرنا، اس کو اپنے خلاف دلیل بنانا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو تیرے فیور میں دلیل ہے یا تو تیرے اگینسٹ دلیل ہے، قرآن یا تو تیرے حق میں تیرے سپورٹ میں دلیل ہے، گواہ ہے، یا پھر تیرے خلاف گواہ ہے۔ اگر قرآن کا حق ادا کیا ہے تو قیامت کے دن یہ سفارش کرے گا، اور قرآن کا اگر حق ادا نہیں کیا ہے قیامت کے دن یہ اس کے خلاف گواہی دے گا، اس کو برباد کر دے گا۔ آج ہم قرآن کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہمارے ساتھ وہی سلوک ہونے والا ہے۔ اگر تعظیم اور قدر اور اس کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تو آخرت میں ہمارے لیے خیر ہے، ورنہ شر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، اگر حسد کیا جا سکتا ہے، واقعی حسد کے لائق اگر کوئی لوگ ہیں تو دو لوگ ہیں۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں جیلسی جس کو کہتے ہیں، ایک آدمی دوسرے کے پاس اچھا دیکھتا ہے کچھ تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور حسد کی ایک صورت یہ بھی ہے جو شرعی اعتبار سے جائز ہے، وہ یہ کہ کسی آدمی کے پاس کوئی چیز دیکھے تو اتنی دل میں للچانا شروع کرے کہ اس کے دل میں تمنا پیدا ہونے لگے کہ میرے پاس بھی ہو تو کتنا اچھا ہے، محرومی وہ برداشت نہ کر پائے کہ اس کے پاس ہو اور میرے پاس نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی حسد کہا جاتا ہے۔ اس کو زیادہ صحیح الفاظ میں غبطہ کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ عام انسانوں کی طبیعت حسد والی ہوتی ہے، اسی لیے مبالغے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسد کرنے جیسی اگر کوئی چیز ہے تو مال و دولت نہیں ہے، دنیا کی ڈگری اور عہدہ نہیں ہے، بنگلے اور کار موٹر نہیں ہے، بلکہ واقعی اگر ایسی قیمتی چیز کہ انسان کے دل میں حسد پیدا ہو جائے، اس کے پاس میرے پاس نہیں، تو دو چیزیں ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں، واقعی وہ اعمال ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیے، رجل علمہ اللہ القرآن، ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، پھر وہ آدمی رات دن کے مختلف اوقات میں اس قرآن کو پڑھتا ہے، فسمعہ جار لہ، اس کے پڑوسی کو اس کے قرآن پڑھنے کی آواز جب پہنچتی ہے تو کہتا ہے فقال لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان۔ دیکھیے حسد کی یہاں پر واقعی تعریف بتائی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ اس سے یہ چھن جائے، لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، کاش کہ اس کو جو ملا ہے مجھ کو بھی ملتا، اس کو قرآن ملا ہے اور قرآن کی رات دن تلاوت کرنے کی توفیق بھی ملی ہے، کاش کہ یہ چیز مجھ کو بھی ملتی کہ قرآن بھی ملتا اور قرآن پڑھنے کی توفیق بھی ملتی ہے۔ بہت سوں کو قرآن ملا ہے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ نمبر 2، اور کہتا ہے کہ فعملت مثل ما يعمل، تو جیسے یہ عمل کر رہا ہے میں بھی ویسی عمل کرتا، کاش کہ میرے پاس یہ ہوتا، ایک۔ نمبر 2، ورجل آتاہ اللہ مالا، دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، خوب مال دیا، فہو یہلکہ فی الحق، لیکن اس آدمی کا حال کیا ہے کہ وہ اپنا مال سچائی کے راستے میں کھپا دیتا ہے، حق کے راستے میں اپنے مال کو کھپا دیتا ہے۔ فقال رجل، ایک آدمی جب اس کو دیکھتا ہے، دیکھنے والا جب اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان، کاش کہ جس کو اس کو یوگ دیا گیا ہے وہ مجھے بھی ملتا، یہ مال اور اس مال کے اللہ کے لیے خرچ کرنے کی توفیق کاش کہ یہ مجھ کو بھی ملتا، فعملت مثل ما يعمل، تو میں بھی ویسا کرتا جیسا یہ کر رہا ہے۔ تو تمنا کرنے جیسی اگر کوئی چیز ہے تو یہ دو چیزیں ہیں، کیا؟ قرآن کا علم جس کو پڑھنے کی توفیق آدمی کو مل جائے، اور مال جس کو اللہ کی خاطر خرچ کرنے کی توفیق آدمی کو مل جائے۔ وہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں جس کی جمع کرنے میں انسان لگا ہوا ہے اور جمع کر کے بینک بیلنس بنا رہا ہے یا اس سے اپنی جائیداد بڑھا کے اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے، یا گھر میں کتابیں سجا کے خوش ہو رہا ہے کہ ہاں میرے پاس کتاب ہے۔ واقعی پڑھنا اس کا
قرآن کا پڑھنا، رات دن پڑھنا، یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کی تمنا کرنا چاہیے، اتنی اونچی چیز ہے، اور جس کو یہ چیز ملی ہوئی بہت کتنا خوش قسمت ہے وہ. یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ جس کی تمنا کرنا چاہیے. اگر کسی کو واقعی توفیق مل جائے کہ وہ خالی اوقات میں یہاں وہاں کے اخبار لوگ پڑھتے ہیں، ایک اخبار پڑھا اس کو رکھا، دوسرا اخبار لیا، اس میں کچھ نیا ملے گا. کیا نیا ملے گا؟ اس نے اس کو مار ڈالا، اس نے اس کی عزت خراب کی، اس نے جھوٹ بولا، اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی، وہاں پر جنگ ہوئی، وہاں پر دھماکہ ہوا، وہاں پر چوری ہوئی، وہاں پر ایک نیا غفلہ ملا، وہاں پر منسٹر نے اس کے خلاف ایک کیس ڈال دیا. یہی ملے گا نا. یہ نیا کیا ہے اس کے اندر؟ تو وہی ہے، برے سے اور برا ہوگا، اور کیا ہونے والا ہے. اور پھر آدمی پڑھتا ہے، پھر اس کے ذہن میں کھچڑی پکنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اس کو ٹینشن بڑھنا شروع ہوتا ہے. دنیا کی ساری چیزیں دل کو اور زیادہ غمگین کرتی ہیں. کیا ہونے والا ہے اس سے؟ اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، لیکن اللہ کی بات چھوڑ کر بندوں کی بات وہ پڑھنے لگ جائے، اس سے زیادہ محرومی کی چیز کیا ہو سکتی ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ وہ آدمی بہت خوش قسمت ہے جس کو قرآن کی نعمت ملی ہو اور قرآن کی تلاوت کی نعمت ملی ہو، کہ وہ قرآن پڑھنے والا آدمی ہو. نمبر 2، قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن کی بہت بڑی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر سوچئے، اگر ایسا ہوتا کہ قرآن آج محفوظ نہیں ہوتا تو ہم معلوم کر ہی نہیں سکتے کہ واقعی اللہ نے کیا کہا. باقی کتابیں آپ دیکھیے، جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی تھیں اس میں لوگوں نے اپنی طرف سے ملاوٹ کر دی. آج اگر آدمی پڑھے تو کیا اللہ کا ہے اور کیا بندے کا فرق نہیں کر سکتا ہے. لیکن قرآن آج بھی اپنی اصل شکل میں، اپنی اصل صورت میں موجود ہے. کوئی آدمی جو ہدایت کا طالب ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ قرآن واقعی اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے میں پڑھوں، تو آج اللہ کا پیغام اپنی اصل صورت میں اس کے لیے باقی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس نصیحت کی کتاب کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں. نازل بھی ہم نے کیا اور حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فلاں امت یا فلاں کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے کہا اس قرآن کو نازل ہم نے کیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے. آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، آج بھی قرآن اپنی اصل شکل میں باقی ہے. اس انسان کے لیے جو چاہتا ہے کہ واقعی میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے آج بھی قرآن اپنی اصل شکل میں باقی ہے. لیکن کاش کہ کوئی پڑھنے والا اس کا ہوتا ہے، کاش کہ کوئی ہوتا جس کے دل میں تڑپ ہوتی کہ واقعی اللہ نے قرآن میں کہا کیا ہے. ایک آدمی سعودی جانے والا ہوتا ہے، وہاں سے ڈاکیومنٹس کچھ آتے اس کے لیے، اب وہ دیکھتا ہے یہ عربی میں ہے تو گھر میں فریم کر کے لگاتا نہیں. وہ کیا کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے عربی کس کو آتی. امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، امام صاحب بولتے ہیں میں حافظ ہوں، صرف میں عالم نہیں ہوں، تم فلاں کے پاس جاؤ، میرے کو عربی نہیں آتی، میں عربی نہیں جانتا ہوں. تم فلاں عالم صاحب کے پاس جاؤ، وہ بہت عربی کے ایکسپرٹ ہیں. وہ عالم صاحب دیکھتے ہیں ایک ایک ورڈ بولتا ہے، واپس ایک بار بولو اس کا کیا مطلب ہے، یہ ذرا ڈیٹیل میں بتاؤ، ذرا اور کلیئر سمجھاؤ کیا ہے. لکھ لکھ کے لیتا ہے. کیوں؟ سعودی جانا ہے. سعودی جا کے کیا کرنا ہے، ڈالر لانا ہے، وہاں سے پیسہ کمانا ہے. سعودی جانے کے لیے اتنی محنت، اور جنت میں جانے کے لیے وہ سعودی جانے کا ڈاکیومنٹ ہے، یہ جنت میں جانے کا ڈاکیومنٹ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اس کے لیے کیا کر رہا ہے، اس کے لیے کتنی بار سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ واقعی اللہ نے کیا کہا، کیا کر کے جانا پڑے گا. سعودی کا ڈاکیومنٹ آیا، اگر ایسا سمجھ میں نہیں آیا اور ایئرپورٹ پہ اترا، وہاں پہ چیکنگ ہوئی اور اس کے مطابق اگر سعودی میں جانے کے بعد نہیں نکلا معاملہ، کچھ لے کے جانا تھا نہیں لے کے گیا، کچھ کام کر کے جانا تھا ڈاکیومنٹیشن نہیں کر کے گیا، واپس بھیجیں گے، سعودی میں انٹری نہیں ملے گی. اچھا،
اور اگر اس کے مطابق اگر تو نہیں کر کے گیا اور پھر جنت میں انٹری نہیں ملے گی، اگر ایسا ہوا تو اس کی فکر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی کتنی فکر ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو واقعی جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کر کے جانا چاہیے بھائی، اللہ نے قرآن میں کیا کیا مجھ سے ڈیمانڈ کیے ہیں، کیا کرنا چاہیے تاکہ میں جنتی بن جاؤں؟ کتنی فکر ہے اس بات کی؟ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ بھی معلوم نہیں اس میں کیا ہے، نہ نماز پڑھنے والے کو نہ فاتحہ دینے والے کو، فاتحہ دینے کا ثبوت ہے نہیں ہے، لیکن آدمی سالوں سال فاتحہ دے رہا ہے، اس کو سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے نہیں معلوم۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ رہا ہے، قل اعوذ بالناس پڑھ رہا ہے، قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہا ہے، اس میں کیا کچھ نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو اس کا مطلب نہیں معلوم، اس کو نہیں معلوم وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ کیوں اتنا ظلم قرآن کے ساتھ؟ کیا یہ ایسا کلام ہے کہ جس کو نہیں سمجھنا چاہیے؟ ایک آدمی آ کے انگلش میں بات کرے، اپنا دوست بیٹھا ہے، کوئی انگریز آ کے جائے یا کوئی سعودی سے عرب آ کے جائے اور آپ کے دوست سے بات کرے عربی میں یا انگلش میں، آپ اس سے کیا بول رہے تھے؟ وہ یہ طبعی تقاضا ہے آدمی کی فطرت میں، ذرا بول کیا بولا ہو، بولے جان چھوڑ تیرے کام، ارے ذرا بتا تو صحیح کیا بول رہا ہو، کیوں؟ مجھ کو سمجھنا ہے وہ کیا بولا، مجھ کو جاننا ہے کیا بولا ہو، تو سنا نا تو نے عربی، سنا نا تو نے، بس ہو گیا نا۔ بولے نہیں میرے کو سمجھا نہیں، سنا لیکن سنا نہیں، سن کے فائدہ ہے کیا؟ وہ عربی میں لکھ کے دے، دیکھ قال کذا وکذا وکذا لکھ کے دیا اس نے بھی پڑھا، اس کو پڑھنا آتا ہے، اور بولی تو عربی ہے، تو بولے یہی بولا، بس یہی بولا اس نے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی قرآن کے بارے میں اتنا شوق پیدا ہوا اللہ کے بندے؟ ایک عرب جو ڈھنگ کا مسلمان نہیں ہے، جو دوسرے ملکوں میں جا کے عیاشی کر رہا ہے، اس آدمی نے عربی میں کیا کہا؟ اتنا شوق کہ صرف اس کا بولا ہوا جملہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ضروری، فرض عین ہو گیا یہ۔ اور اللہ کا کلام جو غفور الرحیم ہے، جس نے تجھ کو پیدا کیا، جس نے تجھ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے دل دیا، جس نے اپنی نعمتیں تجھ پر انڈیل دی، اور جس نے کچھ باتیں تجھ سے کی ہیں۔ کس کے لیے آیا قرآن؟ آپ کے لیے، میرے لیے آیا ہے، ہر انسان کے لیے آیا ہے۔ یہ اللہ کا خطاب ہے بندے سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، اللہ انسانوں سے خطاب کر رہا ہے، اللہ ایک ایک انسان سے خطاب کر رہا ہے، لیکن کون پڑھ رہا ہے؟ اس کو ضرورت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، بزی ہے۔ اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، 20 سال تک ایجوکیشن کے لیے ٹائم ہے، 20 سال تک ایجوکیشن کے لیے ٹائم، لیکن اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ قیامت تک کے لیے محفوظ کتاب ہے، لیکن کوئی پڑھنے والا بھی تو ہو اس کا، کوئی پڑھنے والا ہو اس کا، کچھ سمجھنے والا ہو اس کا، زیادہ نہیں تو نہیں، کم سے کم 30واں پارہ تو پڑھے، کچھ تو معلوم ہو قرآن میں کیا ہے۔ کچھ بھی معلوم نہیں، زندگی گزار کے مر گیا، چلے گیا قبر میں، اس کو معلوم ہی نہیں قرآن میں کیا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ان پڑھ تھا، بہت پڑھا تھا، یہ پڑھتا تھا، وہ پڑھتا تھا، ناول پڑھتا تھا، غزلیں پڑھتا تھا، اخبار پڑھتا تھا، میگزین پڑھتا تھا، کیا نہیں پڑھتا تھا؟ اگر نہیں پڑھتا تھا تو اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا تھا۔ چھوڑا بھی تو کتنی بڑی چیز چھوڑا ہے اس نے، چھوڑنے کے لیے اگر سلیکٹ کیا تو کس کو سلیکٹ کیا؟ قرآن کو۔ چلو یہ کتاب ہے جس کو نہیں پڑھنا چاہیے، کون سی؟ اللہ کی کتاب نہیں پڑھنا چاہیے، اور بندوں کی کتاب پڑھ کے مر گیا۔ کتنا محروم آدمی ہے وہ، کتنا محروم آدمی ہے۔ کھویا تو کیا کھویا اس نے اللہ کا کلام کھویا۔ اگر وہ پڑھتا سمجھ کے تو اس کو معلوم ہوتا یہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہے، وہ اللہ جو آسمان و زمین کا رب ہے،
جو بارش برساتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے تو اناج اگاتی ہے، ہواؤں کو حکم دیتا ہے تو چلتی ہے، ہواؤں کو حکم دیتا ہے تو اکھاڑ دیتی ہے پیڑوں کو اور گھروں کو اور سب کو، چھتوں کو۔ پانی کو حکم دیتا ہے تو وہ اپنی حدوں کو پار کر کے علاقوں کو ڈبو دیتا ہے۔ بارش کو، آسمانوں کو حکم دیتا ہے تو اتنا برساتے ہیں کہ علاقوں میں سیلاب آ جاتا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بچے میں روح آتی ہے۔ وہ حکم دیتا ہے تو آسمان و زمین میں سارا معاملہ درہم برہم ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ، اس کا کلام ہے، اس نے مجھ سے کچھ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کون پڑھے گا؟ کس کے لیے یہ اللہ نے محفوظ کیوں رکھا؟ تاکہ نبی دنیا سے چلا جائے گا، کوئی بتانے والا نہیں رہے گا، تو یہ کتاب باقی رہے تاکہ بعد والے لوگ اس کتاب کو پڑھ کے معلوم کریں کہ واقعی اللہ نے کیا کہا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ ایسی کتاب ہے کہ ایسی کوئی اور کتاب نہیں ہے، عزیز۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ ایسی ذات کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جو بڑا حکمت والا اور بہت ہی حمد کا مستحق ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے آگے سے بھی نہیں آ سکتا ہے، پیچھے سے بھی نہیں۔ نبی تک پہنچنے میں بھی باطل آ نہیں سکتا ہے اور نبی کے بعد بھی باطل اس میں آ نہیں سکتا ہے۔ نبی تک پہنچنا، نبی سے امت تک پہنچنا، کبھی بھی باطل اس میں شامل نہیں ہو سکتا ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کھل کر بھی نہیں اور چھپ کر بھی نہیں، باطل شامل ہو ہی نہیں سکتا اس میں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور آج قرآن کا وجود خود اس بات کی دلیل ہے۔ یہ تاریخی دلیل ہے، ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ کس کے لیے محفوظ کیا اللہ نے قرآن کو؟ کیوں؟ تاکہ پڑھنے والوں کے لیے واقعی اللہ کا پیغام میسر رہے، اویلیبل رہے ان کے لیے۔ جب پھر اس کے باوجود آدمی قرآن کی ناقدری کرے تو کتنا بڑا مجرم ہے اللہ کے نزدیک ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں شکایت کریں گے۔ اللہ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول قیامت کے دن شکایت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے پاس شکایت کریں گے، یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا رکھا تھا۔ میری قوم نے اس قرآن کو کیا بنا رکھا تھا؟ مہجور۔ مہجور کہتے ہیں جس چیز کو چھوڑ دیا گیا ہو، چھوڑ دیا اس کو۔ آپ اپنے بچے کو کبھی باہر جاتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، ساتھ میں رکھتے ہیں اس کو سنبھالتے ہیں آپ۔ قرآن کو چھوڑ دیا، وہ ہے اپنی جگہ رکھا ہوا ہے، کون پڑھے اس کو کون پڑھے، اس کو کون سمجھے، اس کی باتوں میں کون غور کرے، اس کے مطابق کون جیے عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے؟ وہ پڑا ہوا ہے ادھر کونے میں، عظمت کے ساتھ اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ کیونکہ قرآن صرف گھروں میں سنبھال کے رکھنے کے لیے آیا ہے نہیں، وہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، وہ سمجھنے کے لیے آیا ہے، وہ ایمان کے لیے آیا ہے، وہ عمل کے لیے آیا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ بتائیے، قوم چھوڑ دیتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرتے ہیں، کیا یہ شکایت ہمارے حق میں نہیں ہے؟ اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہم بھی اس قریش کے ساتھ میں ہمارا معاملہ ہوگا، اگر عقیدے اور عمل ہر اعتبار سے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ قرآن کو ہم تھامے رہیں۔ تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت، گمراہ نہیں ہوں گے۔ جیسے ہی چھوڑ دیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ قرآن میں غور کرنے کے اعتبار سے اللہ نے یہ بھی کہا
افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا يتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ بہت سا کانٹرڈکشن، اس میں بہت سا داخلی تضاد وہ پاتے ہیں۔ دیکھیے، ایک انسان آج ایک بات کہتا ہے، کل ایک بات کہتا ہے۔ کیوں؟ آج کی بات کل بھول جاتا ہے۔ وہ آج ایک بات کہتا ہے، کچھ سالوں کے بعد دوسری بات بولتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اس چیز کو صحیح سمجھتا تھا، آگے جا کے معلوم پڑا یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، دوسری چیز صحیح ہے۔ ایک انسان آج ایک بات کہتا ہے، کل ایک بات کہتا ہے۔ کیوں؟ خواہش کی بنیاد پر، آج اس میں فائدہ ہے تو ایسا بولو، کل اس میں فائدہ ہے تو ویسا بولو، جیسا دیس ویسا بیس، جہاں کی ہوا وہاں کے لیے رواں دواں۔ تو آدمی خواہشات کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کی بات بدلتی رہتی ہے۔ یہ انسان کے کلام کا خاصہ ہے کہ اس کے کلام میں تنوع ہوتا رہتا ہے، چینج ہوتے رہتا ہے، اپڈیٹ وہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اپڈیٹ کون ہوتا ہے؟ جس کا نالج پرفیکٹ نہ ہو۔ جس کا نالج پرفیکٹ ہو وہ اپڈیٹ ہوتا ہے نہیں۔ پہلی بار ہی بول دیا وہ صحیح ہے، اس میں کچھ اور چینج کرنے کی ضرورت نہیں اور ترقی کی ضرورت نہیں، وہ خود بالکل پکا ہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ بالکل بات نہیں ہے، اللہ کے کلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ آج ایک بات دوسری ایک بات، ایک جگہ ایک بات بولی جا رہی دوسری جگہ دوسری بات بولی جا رہی۔ اللہ کا کلام آپس میں ٹکراتا نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت سا اختلاف پاتے ہیں۔ قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے حدیث اس کو یاد رکھیے، ہمارے یہاں اللہ والے بولتے ہی کیا یاد آتا؟ ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں ہو، جسم ڈھانپنے کے لیے بھی ڈھنگ سے اس کو سلیقہ نہ ہو، گالیاں دیتا ہو، پتھر مارتا ہو اور چرس گانجا پیتا ہو۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک یہ اولیاء کا تصور ہے۔ اولیاء ایسے نہیں ہوتے ہیں، اولیاء بہت اونچے ہوتے ہیں۔ اللہ والے، ان کی زندگی میں اللہ والی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا اللہ والے کون ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو یاد رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ اللہ والے بھی ہوتے ہیں، خاص اللہ والے ہوتے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ من ہم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہم اہل القرآن، ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہوتے ہیں۔ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، یہ قرآن والے، یہ اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ لیجئے، اللہ والا بننے کا راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب آدمی قرآن والا بن جائے۔ قرآن والا اگر نہیں بنتا ہے، قرآن و سنت والا اگر نہیں بنتا ہے، وہ اللہ والا بن سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو تم دیکھو کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے، تو اس سے دھوکہ مت کھاؤ جب تک کہ اس کی زندگی کو قرآن و سنت پر پیش کر کے نہ دیکھ لو۔ اس کی زندگی میں قرآن و سنت ہے، اس پر عمل ہے، اس کا عقیدہ اور عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی عجیب و غریب چیزوں سے تم دھوکہ مت کھاؤ۔ کون کہہ رہا ہے اتنا بڑا وقت کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں۔ کسی انسان کو اللہ والا بننا ہے تو اس کو قرآن سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا، یہاں سے ولایت کی شروعات ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو اونچا کرتا ہے اور بہتوں کو پست کر دیتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ کتاب قوموں کے عروج اور زوال کا سبب بنتی ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ یہ کتاب کسی قوم کو اونچا کرتی ہے اور کسی قوم کو نیچا کر دیتی ہے۔ کیسے؟ جب اس کتاب کو تھام لیتے ہیں، اس کتاب کے مطابق عقیدہ اور عمل اختیار کرتے ہیں، اس کتاب کے مطابق جینے لگتے ہیں، اس کتاب کو اپنے لیے رہنما بناتے ہیں، اس کتاب کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام جب دیتے ہیں رہبری کے اعتبار سے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اونچا مقام دیتا ہے، ان کو اللہ غالب کرتا ہے۔ لیکن اس کتاب کا ساتھ چھوڑتے ہیں، اس کتاب کو اپنے لیے رہنما نہیں بناتے ہیں، اس کتاب کی ناقدری کرتے ہیں، یہاں تک کہ انکار کرتے ہیں، تو اللہ پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے اس کو، قوموں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے۔ جو آدمی قرآن کا حق ادا کرتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، جو قرآن کا حق ادا نہیں کرتا ہے اس کو ذلت ملتی ہے۔ قرآن چھوڑ کے عزت اور عروج پانا یہ ممکن ہی نہیں ہے، قرآن کو چھوڑ کے عزت نہیں مل سکتی ہے۔ اور آج امت کو عزت نہیں ہے، آج امت مسلمہ کی ذلت چاروں طرف سے دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج امت مسلمہ کی اکثریت نے قرآن کے ساتھ اس کی ناقدری کا سلوک کیا ہے۔ تو یہ قرآن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے۔ اور بھی کچھ باتیں تھیں، میں سمجھتا ہوں آج کے لیے ہمارے لیے اس مجلس میں اتنا ہی کافی ہے، اور کسی اور گفتگو میں انشاءاللہ ہم کچھ اور باتیں قرآن کریم کے سلسلے میں دیکھیں گے، اور قرآن کے کیا حقوق ہم پر ہیں، قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہمارا ہونا چاہیے، انشاءاللہ کسی مستقل درس میں ہم مزید باتیں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جی دیکھیے، پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر میں علماء میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک زبان سے دوسری زبان میں جب بات بیان کی جاتی ہے تو اس میں فرق ہوتا ہے کئی وجوہات کی بنیاد پر۔ ایک تو یہ کہ ایک لفظ ایک زبان میں کئی معنی رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اب امام کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں امام کا مطلب ہمارے ہاں جیسا امام کہتے ہیں لوگوں کے آگے رہنے والا، لوگوں کا مقتدا، لوگوں کا رہبر، جس کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں، جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں۔ امام کا لفظ عربی زبان میں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تم کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ تو یہ امام کیا ہوا؟ لوگوں کے لیے نمونہ اور رہبر۔ ایک مطلب یہ بھی ہے۔ دوسرا مطلب عربی زبان ہی میں امام کے معنی کتاب کے بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یاسین میں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک امام مبین میں لکھ دیا ہے۔ تو امام مبین سے مراد یہاں پر کھلی کتاب ہے۔ تو عربی زبان میں امام کا لفظ کتاب کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب ترجمہ کرنے والا کیا بیان کرے وہاں پر امام لکھے یا کتاب لکھے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو یہاں پر مراد یہ امام ہے یا وہ امام ہے۔ اس طرح سے کئی مقامات قرآن کریم میں ہیں جس میں عربی زبان کے اعتبار سے ایک لفظ کے کئی معنی نکل سکتے ہیں۔
یا ایک جملے کو کئی اعتبار سے بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اب کسی نے ترجمہ کیا صراط مستقیم ہم کو سیدھا راستہ دکھا، کسی نے ترجمہ کیا سیدھا راستہ چلا۔ اب یہاں پر ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ارشاد، ایک ہوتی ہے توفیق۔ ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا اور ایک ہوتا ہے راستہ چلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ صراط مستقیم ہی کی طرف لوگوں کو راہ دکھاتے ہو۔ تو یہاں پر تہدی ہدایت دینا کس معنی میں ہے؟ راستہ دکھانا۔ اسی لیے اللہ نے بتایا کہ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی آپ جسے چاہو ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ ہے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ اب دیکھیے وہاں پر آیا کہ ہدایت آپ دیتے ہو، یہاں پر آیا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو علماء نے کہا کہ وہ جو ہدایت ہے وہ راہ بتانا ہے، یہ توفیق دینا، یعنی دل میں ہدایت کا داخل کرنا، ہدایت پر جمانا، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں، یہ کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ دے سکتا ہے۔ تو اب اس میں ترجمہ کرتے وقت میں کوئی آدمی ترجمہ کر رہا ہے کہ راستہ دکھا، کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ راستہ چلا، تو بہرحال اس میں کبھی غلطی بھی ہوتی ترجمہ کرنے والے سے اور کبھی ترجمہ صحیح بھی ہوتا ہے۔ کبھی ایک ساتھ ایک جملے کو دو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے، اور اسی کو دوسرے جملے میں کہا جاتا ہے فلاں صاحب تشریف لائے۔ اب دونوں کو ایک آدمی کہے گا کہ یہ جملہ الگ ہے یہ جملہ الگ ہے، لیکن بات کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو بعض اوقات ایک بات کو بولنے میں ایک زبان میں، جیسے اردو زبان ہے یا ہندی ہے یا انگلش ہے، اس کا قاعدہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک بات کو بولنے والا مختلف اعتبار سے بول سکتا ہے، تو اس لیے بھی ترجمے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اس میں پرابلم نہیں ہے۔ ہاں پرابلم کب آتا ہے؟ جب ایک آدمی اپنی عقل سے کچھ بھی اس کا ترجمہ کر دے اور واقعی اس میں عربی کے قاعدے کے اعتبار سے وہ بات نہ نکلتی ہو، یا وہ بات کہیں اور فٹ ہوتی ہو یہاں فٹ نہیں ہوتی ہو، تو ایسی جگہ پر غلطی ہوتی ہے، یہ علماء سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی کیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا سوال کہ پاروں کا جو 30 پارے قرآن میں ہے، جس کو عرب لوگ اجزاء کہتے ہیں، جز کا مطلب ہوتا ہے حصہ، تو یہ یعنی 30 دن کی قرت کے اعتبار سے اس کو کیا گیا ہے کہ 30 حصے ہیں۔ یہ بات کے زمانے میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے تقسیم نہیں تھی، یہ بعد میں لوگ 30 دن جب تراویح پڑھیں تو ہر دن کم سے کم تھوڑا تھوڑا حصہ پڑھیں، برابر پڑھیں، تاکہ آسانی سے پورے دن میں 30 دنوں میں قرآن ہو جائے۔ اس اعتبار سے بعد کے دور میں اس کو کیا گیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے جو مدینہ کا مصحف ہوتا ہے اس میں رکوع نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ مدینہ کا جو وہاں کا عرب کا جو مصحف ہوتا ہے اس میں رکوع نہیں ہوتے ہیں، اس میں 8 حصے ہوتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ اس میں حزب ہوتے ہیں، تو 2 حزب ہوتے ہیں، اس میں 4 ٹکڑے ہوتے ہیں، 2 حزب ہوتے ہیں ایک پارے میں، یاد رکھیے اس کو، 2 حزب ہوتے ہیں ایک پارے میں، اور ہر حزب میں 4 حصے ہوتے ہیں، تو ٹوٹل کتنا ہوا؟ 8۔ اور ان لوگوں نے ایسا رکھا ہے کہ ہر پارے کے 20 پیج ہوتے ہیں۔ تو اب انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جو آدمی 20 پڑھنا چاہتا ہے اس کے حساب سے 20 پیج ہیں اور 30 پارے ہو گئے، اور جو آدمی 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے اس کے لیے 8 حزب ہیں اور 30 پارے ہیں۔ تو جو جیسا پڑھے گا اس کے لیے ویسا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پڑھا ہم کو تحقیق اس کی کرنا چاہیے، لیکن یہ جو ہے یہ بعد میں ہوا ہے، یہ بعد میں ہوا ہے، لوگوں کی سہولت کے لیے ہوا ہے، اس میں کوئی یعنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن میں اضافہ ہے، یہ قرآن میں اضافہ نہیں، یہ قرآن کے باہر کیا ہوا ہے۔ جیسے کوئی آدمی ڈیزائن کرے کچھ پہلے پیج پہ، جیسے سورہ فاتحہ میں ہوتا ہے، اب بولے قرآن میں اضافہ کر دیا، قرآن میں کہاں اضافہ کیا ہے؟ وہ تو بازو کی ڈیزائن ہے۔ وہ پھر وہ جو رکوع عین لکھا ہوا ہے یا وہ حزب لکھا ہوا ہے وہ قرآن میں ہے؟ امام صاحب تلاوت میں پڑھتے ہو؟ نہیں، وہ تلاوت میں نہیں آتا، یہاں تک کہ آمین بھی نہیں آتا۔ آمین قرآن میں ہے؟ آمین قرآن میں نہیں ہے، آمین قرآن کے باہر ہے، لیکن پڑھتے نا ہم لوگ سورہ فاتحہ جب پڑھتے تو قرآن میں نہیں آیا، وہ قرآن کے باہر ہے۔
تو یہ بھی حزب اور یہ جو تقسیم کی ہوئی ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن کے باہر ہے، یہ آسانی کے لیے لوگوں کے لیے، تاکہ پڑھنے میں ان کو آسانی ہو۔ ایسا ہم کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، مزید اگر کچھ باتیں ہوں تو اس میں آگے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔